ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی الحمد للہ علی آلائہ الحمد للہ علی نعمائہ الحمد للہ علی ما ہدانا والشکر علی ما اولانا والحمد للہ بارئ الخلائق اجمعین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و سید الانام شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا و مولا العالمین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد اما بعد رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ الملک آیت نمبر 6 بسم اللہ الرحمن الرحیم وللذین کفروا بربهم عذاب جہنم وبئس المصیر اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج وعليكم السلام كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور صدق اللہ تعالی۔ سورہ ملک کے بارے میں عرض کیا ہے کہ یہ مکی صورت ہے۔ مکی صورتوں میں سوچ بنانے کا کام کیا گیا ہے، کیونکہ انسان جو بھی کام کرتا ہے اس سے پہلے سوچ بناتا ہے۔ سوچ بن جائے تو پھر انسان اس کے مطابق کام کرنے لگ جاتا ہے۔ جتنے بھی جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں یا کرتے ہیں، ہمیشہ سوچ اس سے پہلے ہوتی ہے۔ بس سوچ کو بنانا بہت مہم ہے۔ اگر سوچ آپ کی بنی ہوئی ہے کہ آپ نے انجینئر بننا ہے تو آپ اس کے مطابق چلیں گے۔ اگر آپ کی سوچ ہے آپ نے کاتب بننا ہے، شاعر بننا ہے، آپ نے مثال کے طور پر کچھ بھی ذاکر بننا ہے، مداح بننا ہے، مولانا بننا ہے، سیاست میں جانا ہے، تو جب سوچ بنے گی تو اس کے بعد پھر جب سوچ چینج ہوگی تو آپ چینج کر لیں گے۔ آپ کی سوچ بنی ہوئی آپ نے کراچی جانا ہے تو آپ کراچی کے لیے جائیں گے۔ اگر آپ نے لاہور کا سوچا ہوا ہے، یعنی سوچ ہی ہے جو انسان کو عمل کا راستہ دیتی ہے۔ اگر ہماری سوچ ہے کہ ہم خدا کو مانتے ہیں تو پھر اس کے مطابق چلیں گے۔ اگر ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم بتوں کو مانتے ہیں یا وہ جو ہندو نظریہ ہے اس کے مطابق ہے تو ہم اس کے مطابق زندگی کریں گے۔ ہم نے سوچ کے مطابق یا مسجد میں جائیں گے یا کلیسا میں جائیں گے یا یہودیوں کے سینیگاگ ہوتے ہیں ان میں جائیں گے، ہندوؤں کے مندر ہوتے ہیں ان میں جائیں گے۔ یعنی سوچ پہلے ہے پھر کام ہوتا ہے۔
نبی کریم نے بھی مکہ میں پہلا جو کام خدا کے حکم کے مطابق کیا وہ سوچ بنانے کا کہ پہلے مانے کہ اللہ ہے، وہی رب ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے۔ آپ کی سوچ پہلے یہ بنے تو خود بخود باقی جو اس کے مطابق زندگی کو چلانا ہے وہ تو خود بخود ہی اس کے بعد آئے گا۔ بس پہلے سوچ بنانے کے لیے یہ ساری ترتیب دی جا رہی ہے۔ قرآن کی مکی آیات اکثراً اسی سوچ بنانے کے حوالے سے ہی ہیں۔ قرآن نے جو سوچ انسانوں کی بنائی ہے وہ خام خواہ نہیں بنائی، یا نہیں بنانا ہی نہیں چاہتا ہے۔ خدا کریم کہتا ہے کہ بھئی میں جو آپ کی سوچ بنا رہا ہوں تو یہ حقیقت پر مبنی بات پر ہے، جو حقائق باہر ہیں، اب کوئی مانے یا نہ مانے لیکن حقائق جو ہیں وہ یہی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ نہیں مانتا ہے کہ وہ بوڑھا ہے تو اس سے کوئی فرق پڑ جائے گا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ابھی وہ کیا ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، تو پھر اس سے فرق پڑتا ہے۔ خیالی دنیا میں ابھی کتنے لوگ اسی طرح ہی رہتے ہیں۔ تو خدا کریم کہتا ہے کہ نہیں، جو بات آپ کو بتا رہے ہیں وہ حقیقت کے مطابق ہے، صرف آپ کے خیال سے زندگی تبدیل نہیں ہوتی۔ آپ خیال کر لیں کہ بھئی آپ بڑے افسر لگے ہوئے ہیں، اس سے ہوگا کوئی حاصل، افسر تو وہی ہے جو ہے، آپ یہ خیال کرتے رہیں نہیں آپ افسر ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ اسی طرح کچھ بھی، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ انسان یہاں زندگی میں تقریباً اگر صحیح آپ کبھی اس کا استقراء کریں تو 70-80% خیالات کی دنیا میں رہتا ہے، یعنی حقائق کو قبول نہیں کرنا چاہتا، خیالوں کے مطابق چلنا چاہتا، خیال کہ اس پہ یہ چلتا ہے، خیال کرتا ہے اور اسی کو حقیقت سمجھ لیتا ہے اور اس کے مطابق چلتا ہے۔ ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جاتے ہیں کہ ٹائم ضائع ہو جائے گا، لیکن میں خدا کریم نے اس لیے اس بات پر اچھا خاصا قرآن میں انسان کے اس نفسیاتی پہلو پر وہ کی ہے، بات کی ہے، اور کہا ہے کہ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، ہر خیال باف خیالی بندے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ یہ کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ خیالی لوگ ہیں، بہت خیالی ہیں، ہم بہت سارے خیالی، جیسے مثال کے طور پر ابھی کتنے لوگوں کو خیال میں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے بھائی، ہاں کتنے، بس ٹھیک ہے یہی جو ہم کام کر رہے ہیں اسی کی بنیاد پر ہم کدھر چلے جائیں گے، جنت چلے جائیں گے، حالانکہ یہ حقائق کے خلاف ہے، حقیقت یہ نہیں ہے۔ یا یہ خیال کرتے ہیں کہ مثلا وہاں انبیاء سے ملاقات ہوگی، اولیاء سے ملاقات ہوگی، ائمہ سے ملاقات ہوگی، کیسے ملاقات ہوگی؟ وہ دنیا تھوڑے ہی ہے، خدا نے دنیا میں انسان کو یہ چھوٹ دے رکھی ہے کہ وہ خدا کے سامنے آئے، خدا سے مانگے، خدا سے طلب کرے، خدا کی بندگی کر سکے۔ یہ سارے امکانات ابھی ہیں، قیامت والے دن اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر بھی ایسے ہوگا بھئی اچھا چلے اللہ میں ابھی تیری عبادت کرتا ہوں، مجھے اپنی بندگی کرنے دے، ہوگا بھئی ایسے؟ نہیں ہوگا۔ حتیٰ بات کرنے کی اجازت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اللہ بِإِذْنِ، کتنی دفعہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی
بول ہی نہیں سکے گا، بولے گا بھی نہیں، وہاں تو ایسی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ یہ ابھی ہے کہ یہ سارے امکانات موجود ہیں، وہاں اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ ختم شد ہو جائے گا۔ تو انسان خیال کیا کرتا ہے؟ معافی مانگ لیں گے، اللہ رحم کر دے گا۔ اللہ نے کہا ہوا ہے کہ میرے رحم کا بھی طریقہ کار ہے، سلسلہ ہے، کہا ہوا ہے کہ اللہ ان پر رحم کرے گا، یہ کریں گے تو اللہ غفور و رحیم ہے، یہ کریں گے تو اللہ اس طرح حل کرتا ہے۔ لیکن وہ آپ نے کیے نہیں ہیں، ادھر جا کر کرنے کا سوچ رہے ہیں، تو ادھر تو جھوٹ نہیں ہوگی۔ ابھی سے بتا رہا ہے، ابھی سے کتنی بار پتہ کہ راستے بند ہو جائیں گے۔ یہ ایسے کہ جیسے آپ کو کوئی بتائے کہ آپ سفر میں جا رہے ہیں تو اس جگہ کے بعد پیٹرول نہیں ملے گا، آپ کہ نہیں یار ڈھونڈ لیں گے۔ آپ کو بتانے والے جو حقائق کو جانتے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد پیٹرول پمپ نہیں ہے، نہیں ملے گا، اور اگر کوئی لینا ہے تو ادھر سے انتظام کر کے جائیں۔ تو وہ سادہ بندہ خیالاتی وہ کہے گا نہیں یار ڈھونڈ لیں گے، تو کدھر سے ڈھونڈ لیں گے؟ آگے جائیں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کتنے لوگ ہیں اسی طرح کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں۔ ہاں بھائی ادھر سے اپنا کام کرا لیں، چھوڑیں یار کوئی نہیں بات، آگے کرا لیں گے۔ مثال کے طور پر ہاں جی فوٹو کاپی وغیرہ چاہیے، دفتر میں ضرورت ہوتی ہے، کوئی نہیں چھوڑیں چلیں ادھر کرا لیں گے۔ اب ادھر جاتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو شہر سے کرانی پڑتی ہے، ادھر تو کوئی فوٹو کاپی چلیں بھائی آپ سب پھر چلیں وہاں۔ کتنے لوگ ہیں جو اس طرح الٹے سیدھے چھوٹے موٹے اس طرح خیالاتی دنیا میں رہتے ہیں ہوتے، اچھا چلے ہو جائے گا، ہو نہیں جاتا۔ تو خدا کریم بھی اسی طرح فرماتا ہے خیالاتی دنیا سے باہر آئیں اور حقیقی دنیا کا سامنا کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کا ایک نظام ہے، اس نظام کو سمجھیں، اس کے مطابق چلیں گے تو ٹھیک رہے گا، فائدے میں رہیں گے۔ یہ جو آیات ہے یہ قیامت کے بعد ایک منظر ہے۔ اچھے مناظر بھی، جنتیوں کے مناظر بھی قرآن میں آئے ہوئے ہیں، اور جہنمیوں کے کلپس بھی آئے ہوئے ہیں۔ یہ جو کلپ آج سے آیت نمبر 6 سے پڑھنے والے ہیں یہ جہنم کا ایک کلپ ہے۔ قرآن میں یہ دلچسپی کی بات ہے کہ یہاں چھوٹے چھوٹے کلپ باتوں کے، مناظر کے، دنیا کے، آخرت کے بالکل چھوٹے چھوٹے جو ہے نا اس نے رکھے ہوئے، اور اس میں پوری داستان ہے۔ پیچھے سے بتایا ہے نا کہ خدا یہ ہے کہ اس نے یہ چیزیں خلق کی ہیں، سماوات بنائے ہیں، عرض بنائے ہیں، ہاں اس میں کوئی نقص نہیں ہے، دیکھ لو، پھر سے دیکھ لو، تیسری بار دیکھ لو، جتنی بار مرضی ہے دیکھ لو، تمہیں کوئی نقص نظر آتا ہے نہیں آتا ہے تو مان لو کہ خدا خدا ہے۔ ہاں آپ کی زمین کو بھی ہم نے مزین کیا ہے اس سے، مصابیح سے، اور کہا ہے کہ اس کو رجوم بنایا۔ یہ آیت بہت دقت کرنے والی تھی، کل پرسوں پچھلے جلسے میں، پچھلے جو ہماری سیشن تھا اس میں عرض کیا تھا۔ اس کو دیکھیں، یہ دنیا کو خدا کریم کسی طریقے سے مشکلات میں جو پیش آتی ہیں تو ان کی وجہ وہ رجوم ہوتے ہیں، وہ جو وہاں سے ہٹ ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں آسمانوں سے، جو زمین پر بسنے والے انسان ہیں ان کو۔ اب یہ کیسے ہو رہی ہیں؟ مختلف ذرائع موجود ہیں، کیسے ہم ممکن ہے دیکھ بھی نہ سکیں ان کو، اور وہ ہو رہی ہیں اور اثر انداز ہو رہی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ کبھی کیا ہو جاتا ہے، کبھی کیا ہو جاتا ہے، کیسے ہوتا ہے، مختلف قسم کی سزاؤں کا عمل ہوتا ہے۔ اس میں خدا کریم اس کے بعد فرماتا ہے کہ جو کافر ہیں وہ یہ مت سمجھیں کہ دنیا میں یہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے بس یہی ختم ہو جائے گا، یہاں کہانی ختم نہیں ہونی ہے۔ یہ جو دنیا میں ان کے ساتھ ہو رہا ہے، انسانوں کے ساتھ جو انکاری ہیں، یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ آگے ہم نے ان کافروں کے لیے، کافر سے مراد جو بھی انکاری ہے، چاہے وہ اصول دین کا انکاری ہے یا فروع دین کا انکاری ہے،
ہاں، اب بعض ہیں نا فروع دین کے انکاری بھی ہیں، خود مسلمان ہیں لیکن کہتے ہیں کہ اور نماز کو ایسے مولویوں نے بنائی ہوئی، ہاں زکوٰۃ ایسے مولویوں نے بنائی ہوئی، فلاں چیز ایسے انہوں نے گھڑی ہوئی ہے، ہاں تو یہ تو فروع کے انکاری ہیں، یہ بھی کافرین میں شمار ہوتے ہیں۔ تمام علماء کا تقریباً یہی نظریہ، اور یہاں خدا کریم نے قرآن میں تو بہت واضح یہ چیز بتائی، فرماتے ہیں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، جو انکاری ہیں بِرَبِّهِمْ، اللہ کے وجود سے یا اس کی ربوبیت سے، نہیں مانتے ہیں کہ یہاں یہ اس کو ہینڈل خدا کر رہا ہے، خدا اس کو مینیج کر رہا ہے، چلا رہا ہے، تو ان کے لیے کیا تیار رکھا ہے؟ عذاب و جہنم، جہنم کا عذاب ان کے لیے ہم نے بنا رکھا ہے۔ کہتے ہیں وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کتنا ہی برا انجام ہے، مصیر یعنی انجام، انسان کا بہت ہی برا انجام ہے کہ وہ جہنم جا پڑے۔ اب جو ہے نا یہاں سے جہنم کا منظر جو ہے وہ کیا ہوگا جی؟ خدا کریم فرماتے ہیں کہ یہ ایسے جیسے کہ ایک ایک بندے کو نہیں جہنم بھیجیں گے، بھئی اچھا چل بھائی تو جا، ایسے نہیں، بلکہ ڈمپر بندے، ہاں بھائی ایک ڈمپر ادھر خالی ہو رہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، لیکن کہتے ہیں اذا القوا فیہا، جب ڈالے جائیں گے جہنمی، کدھر؟ جہنم میں، تو کیا ہوگا؟ عجیب ہے، جیسے آپ آگ میں کوئی چیز ڈالتے ہیں تو ایک دفعہ آگ اسے کیا کرتی ہے، ایک دفعہ آگ بڑی بھڑک اٹھتی ہے، مثلا تیل ڈالتے ہیں، ہاں آگ جل رہی ہے، اس میں تھوڑا سا مٹی کا تیل ڈال دیں، کیا ہوگا؟ ایسے آواز بھی نکالے گی اور لمبا بھی بلند ہوگا، تو وہاں بھی ایسے ہی یہ جہنمیوں کی فوج، یہاں لفظ ہے فوج کا، فوج سے مراد یہ ہے کہ کم نہیں ہوں گے، بہت سارے ہوں گے، یعنی جیسے آپ کہیں کہ ڈمپر پورا بھرا ہوا ایسے، تو وہاں سے وہ اور آواز نکالے گی، شہیق، ایک دردناک آواز نکالے گی، یقیناً یہ شہیق جہنم کی جو آواز ہے کیا ہوگی بھائی؟ جہنم، یا جہنم کی آواز ہوگی کہ خود وہ بولے گی، یا یہ دردناک آواز ان کی ہوگی جو جہنم میں گریں گے، تو یکدم ایک دم سارے چیخ اٹھیں گے، کوئی اچھی جگہ تھوڑے ہی گرے ہیں، تو یہ آواز آئے گی جہنم کی، کیا کہتے ہیں؟ اذا القوا فیہا، جب ڈالے جائیں گے جہنم میں، سامعوا لہا، سنیں گے وہ، شہیقاً، ایک بہت ہی ایسے آواز ڈرانے والی یا ڈرنے اس والی خوفناک آواز سنیں گے، وَهِيَ تَفُورُ، اور جہنم کیا کرے گی؟ فوران کرے گی، جیسے آپ مٹی کا تیل آگ پہ ڈالتے ہیں تو ایک دفعہ کیا کرتے ہیں، یا پیٹرول ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا، ایک دم ایسے فوران کر جاتے ہیں، ابھر آتی ہے ایک دم، تو جہنم میں بھی جب ڈالے جائیں گے تو ایک دم فوراً ایسے ابھرے گی، کیا ہوگا؟ تکاد تمیز من الغیظ، اتنی غضبناک ہو چکی ہوگی کہ جیسے کہ پھٹنے کو ہے، جیسے کہ ایسے باہر آنے کو ہے، ہاں خاص قسم کی کیفیت جیسے آگ میں پیدا ہو جاتی ہے، بہت ہی چمک اٹھتی ہے، زیادہ تیز ہو جاتی ہے، اس قسم کی کیفیت ہو جائے گی، کب؟ جب جہنمی اس میں پہنچیں گے، ڈالے جائیں گے۔ اچھا پھر کیا ہے یہاں؟ اس کے بعد ایک مکالمہ چھوٹا سا، جہنمیوں کو جب ڈالا جائے گا تو چیخ اٹھیں گے، سارے حال ہوئے کریں گے، یا روئیں گے، پیٹیں گے، پتہ نہیں کیا صورتحال ہوگی، اللہ اعلم۔ تو وہاں جو جہنم کے دروغے ملائکہ جن کا ذکر پیچھے ہو چکا ہے، غلاظ شداد، کہیں گے کہ ہاں بھائی آپ کو کسی نے بتایا نہیں تھا، اب جو چیخ رہے ہو، اب جو اتنا رولے ڈال رہے ہو، تو
پہلے کسی نے آپ کو بتایا نہیں تھا کہ حقیقت کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا؟ کوئی سمجھانے نہیں آیا تھا آپ کے پاس؟ تو کہیں گے کہ آئے تھے، سمجھانے والے آئے تھے، لیکن ہم نے ان کی سنی کدھر تھی؟ ہم نے ان کی بات سنی نہیں تھی، ہم نے ان کو ٹال دیا تھا، کہا تھا چل بھائی چل، آپ آئے ہیں ہمیں بتانے، ہم آپ سے زیادہ سیانے ہیں۔ دیکھیں کیا کہتے ہیں، کلما یہ تقاد و تمیز من الغیظ، یہ پچھلے اس سے جہنم کی اس کنڈیشن یا اس کی جو کیفیت بنتی ہے جہنمیوں کو ڈالنے کے بعد، اس کے بارے میں ہے کہ قریب ہے، تقادو قادہ یقادو، یہ جو دوست پڑھتے ہیں نا باب قادہ سے، تو قریب ہے کہ تمیز ہو، لال پیلی ہو جاتی ہے، ایسے سرخ ہو جاتی ہے، اور پھٹنے کو ہے من الغیظ، غضب سے، غیظ سے، اتنا اس کو جیسے کہ غصہ آتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جہنم میں ایک باشعور چیز ہے اور سمجھتی ہے کس کو کھینچنا ہے، کس کو جلانا ہے، کس کو۔ کلما القی فیہا فوج، جب بھی ایک فوج اس میں ڈالی جائے گی، فوج سے مراد بہت سارے بندے، سألہم خزنتہا، جو جہنم کے خزانے دار ہیں، جہنم کے دروغے ان کو خزانہ بولا ہے خدا کریم نے، خزانے دار، وہ خزانے دار ہیں جہنم کے خزانے دار۔ الم یاتکم نذیر، کیا آپ کے بتانے والا کوئی نہیں آیا تھا جو آپ جہنم میں پہنچ گئے؟ کسی نے بتایا نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، کن چیزوں کو انجام دینا ہے؟ کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا؟ الم یاتکم نذیر، کوئی نہیں آیا تھا بتانے والا، تنبیہ کرنے والا، سمجھانے والا۔ قالو، آگے سے وہ بولیں گے، بلا قد جاءنا نذیر، بے شک ہمارے پاس آئے تھے تنبیہ کرنے والے، آئے تھے، بتاتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ فکذبنا، ہم نے ان کو کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسے ہی خام خواہ بنا رہے ہیں، آپ جو ہے وہ اپنا وہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی بنانے کے لیے ہمیں یہ چیزیں بتاتے ہیں، اپنے کھانے پینے کے لیے، اپنی زندگی بنانے کے لیے، اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہمیں جو ہے یہ چیزیں کہتے ہیں۔ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا، ہم نے ان کو یوں کہا، مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، اللہ نے کچھ نہیں بھیجا، نہ اللہ نے کوئی بات کی ہے، نہ قرآن آیا ہے، نہ نبی آیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ نماز آپ نے بنائی ہوئی ہے، یہ انہوں نے مولویوں نے یہ چیزیں بنائی۔ اکثر ہیں ایسے لوگ، آپ پتہ نہیں ان سے واسطہ پڑا ہے یا نہیں، جو تھوڑے بہت پڑھ لکھ جاتے ہیں، بہت ساری باتیں وہ انہوں نے یہ کہہ رکھے ہیں کہ بھئی یہ مولویوں نے بنا رکھے کہ بھئی یہ ان کا، کچھ ہیں جو مان بھی جاتے ہیں۔ ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کچھ نہیں بھیجا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، آپ خود بھی گمراہ ہیں۔ کہنے والوں کو بھی وہ کہتے تھے کہ آپ خود بھی گمراہ ہیں، ہمیں بھی غلط راستوں پہ ڈالتے ہیں، اپنی زندگی آپ نے بھی تباہ کی ہوئی ہے اور اپنی ہماری زندگی کو بھی خراب کرنے آئے ہوئے، نہ اللہ نے کوئی بات کہی ہے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے نمازوں کی، اللہ کو کیا روزوں کی، اللہ کو کیا ضرورت ہے، پتہ نہیں کیا کیا ایسی باتیں آپ سنیں یا نہ سنیں، کیا ضرورت ہے نہ سمجھنے کے لیے، حالانکہ واقعاً ایسے اللہ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں ضرورت ہے۔ یہ ایسی ہے جیسے آپ کوہ ہمالیہ جا رہے ہو یا کہیں اوپر والی جگہ آسمان ذرا سفر پہ جا رہے ہوں، ایسے وہاں آپ کو آکسیجن کی کمی کا سامنا ہوتا ہے یا اور بھی بہت ساری چیزیں ضرورت ہوتی ہے جو وہاں نہ تو کوئی شہر ہے، نہ بازار ہے، نہ بندے ہیں، نہ کچھ ہیں، تو بہت سارا سامان چاہیے، تو آپ ادھر سے آپ کو کوئی کہے کہ یہ چیزیں ساتھ لے جاؤ، ادھر کی ضرورت ہے، ادھر ان کے بغیر آدمی نہیں رہ سکتا ہے، تو کوئی کہے کہ کوہ ہمالیہ کو کیا ضرورت ہے گیس کی،
آکسیجن کی، کیا ضرورت ہے کھانے کی، کیا ضرورت ہے پینے کی، کیا ضرورت ہے بھائی. وہ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ کوہ ہمالیہ کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہاں جو انوائرمنٹ ہے جو آگے پیش آنے والا ہے وہاں آپ کو ضرورت ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں ضرورت ہے، اس سے ہمارے اندر ایک وہ روح میں خاص قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ ہمیں بنا کے لے جانی ہے، تب جا کر ہمارا وہاں گزارا ہوگا. اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اس سے ہمارے اپنے اندر جو روح ہے اس کو ایک خاص چیز حاصل ہوتی ہے، چاہے وہ نماز ہو چاہے روزہ ہو. جو لوگ روزے رکھتے ہیں حقیقتاً روزے رکھ کے دیکھیں کیا کمال انسان میں پیدا ہوتا ہے، کیا روح کی طاقت پیدا ہوتی ہے. انسان اپنے کم از کم اپنے جسم کا حاکم بن جاتا ہے پہلی لیول پر. یہ تو پہلی لیول ہے، جسم کا حاکم بننا. ابھی تو ہم اکثریت ہماری جسم کے حاکم نہیں ہے، جسم ہمارا کیا ہے؟ حاکم ہے. ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے ہیں سونے میں جاگنے میں، جسم ہمیں بتاتا ہے کہ کتنا سونا ہے کتنا جاگنا ہے. وہ ہمیں تنگ کرتا ہے کہ کتنا کھانا ہے کتنا نہیں کھانا ہے، ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے ہیں. لیکن جو بندہ روزے رکھتا ہے اس میں خدا اس کے روح کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے. جسم تو پھر اس کے سامنے بھیگی بلی بن جاتا ہے. جیسے بندہ کہے رات کو آدھی رات جاگنا تو جاگے گا، کچھ بھی نہیں کہے گا، نہ کہیں درد ہوگا نہ کہیں سر میں بھار ہوگا نہ کچھ بھی نہیں ہوگا. کتنی طاقت انسان کو روح کو ملتی ہے اس روزے سے. بہرحال جو رکھتے ہیں خدا ان کو اور بھی توفیق دے، اور کیا ہی ان کو کمالات حاصل ہوتے ہیں. پھر یہ ہے کہ روزے رکھنے سے جو دماغ کی تیزی پیدا ہوتی ہے، انسان کا دماغ پہلے سے دگنا تگنا کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. وہ چیزیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں جو پڑھے بغیر حاصل ہو جاتی ہیں. ذہن انسان کا اتنا تیز ہو جاتا ہے، ایک بات سے 10 باتیں سمجھ آتی ہیں. خوب فرماتے ہیں کہ انہوں نے جواب میں کہا کہ آئے تھے ہمیں بتانے والے، فکذبنا، ہم نے ان کو جھٹلایا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کچھ نہیں نازل کیا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، آپ بہت بڑی گمراہی میں ہیں، خود بھی گمراہ ہیں ہمیں بھی گمراہ کرنے کے چکر میں. ہم نے ان کو یہ کہا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جہنمی کہہ رہے ہیں. وقالو، اب جہنمی اس کے بعد خود سے ہی یہ کہتے ہیں، لو کننا نسمع، اگر ہم سن لیتے. اس وقت بیٹھے رہتے تھے، ادھر سے تقریریں ادھر سے تبلیغ ہوتی رہتی تھی، ہم آپس میں گپیں لگاتے رہتے تھے، یا چلیں کوئی اور سوچتے رہتے تھے، سنتے ہی نہیں تھے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سنتے تو ہیں، اس کے بعد بس ادھر سے سنی اور ختم شد گئے گھر میں. مجلس میں کئی اچھی باتیں ہو جاتی ہیں، سننے والے سن بھی لیتے ہیں، اس وقت واہ واہ بھی کر لیتے ہیں، بس ادھر سے گئے اور سب چیزیں کیا ہو جائیں؟ ختم شد. او نا عقل، یا ہم عقل ہی کر لیتے، تھوڑا سا سوچ ہی لیتے کہ ہو سکتا ہے ٹھیک کہتے ہو. یہ جو جہان جو آنکھوں کے سامنے موجود ہے، چلیں یہ کہیں یا نہیں، یہ جو جہان موجود ہے کوئی تو ہے جو اس کو چلا بھی رہا ہے، جس نے اس کو پیدا بھی کیا ہے، اور وہی کہہ رہا ہے کہ یہ جہان اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی آپ کی شروع ہونے والی ہے، تو اس زندگی کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں. تو کچھ سوچ ہی لیتے. بتانے والا ٹریفک وارڈن کھڑا ہے، بتا رہا ہے کہ آگے راستہ بند ہے، نہیں وہ جا رہا ہے. اب پھر آخر کیا ہوگا؟ اپنا پیٹرول اور اپنا ٹائم ضائع کر کے 2 کلومیٹر 4 کلومیٹر سے پھر واپس آئے گا، اس لیے کہ آگے کیا ملے گا؟ دروازہ، راستہ بند ملے گا. تو ادھر سے ہی مان لیتا، تھوڑا سوچ لیتا کہ یہ جو کھڑا ہے بتا بھی رہا ہے، جھوٹ بولنے کی اسے ضرورت بھی نہیں ہے، تو ادھر سے ہی مان لوں اور پیچھے چلا جاؤں.
تو یہاں کہتے ہیں کہ اگر اس وقت جا کر کہیں گے کاش مان لیتے، جیسے کہ وہ بندے جو پہنچیں گے آگے راستہ بند ملے گا، آپ کہیں گے چل یار اسی کی مان لیتے تو کتنا ہی اچھا ہوتا ہے، ایسے خام کا ٹائم اور پیٹرول ضائع نہ ہو۔ کہتے ہیں قالوا لو کننا نسمع، اگر سن لیتے ان کی بات اور نہ عقل یا خود ہی کچھ عقل مندی کر لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج اس جہنم کے حصہ دار نہ ہوتے، اس جہنم میں ہم نہ ہوتے، اب اصحاب جہنم میں سے نہ ہوتے، ادھر جل نہ رہتے۔ پس کیا کیا؟ خدا کریم فرماتے ہیں فاعترفوا بذنبہم، پس ادھر جا کر یہ اپنے گناہ کا کیا کریں گے؟ اعتراف، اپنی خرابی کا اعتراف کریں گے۔ کدھر؟ ادھر۔ دنیا میں اگر کوئی اعتراف کر لے ہے اللہ میں اعتراف کرتا ہوں غلطیاں ہو گئی ہیں معاف کرتے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، پچھلی کو چھوڑ دو، آگے بندے بن جاؤ، مجھے قبول ہے۔ ادھر کیا ہوگا؟ ہاں خدا کریم خود کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اعتراف کر لیا ہے، مان لیا ہے، لیکن ادھر کے اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ایسی ہے جیسے کمرے امتحان میں کوئی کہے کہ مجھے کتاب تو تھوڑی دیر میں پڑھ لوں پھر آپ کو امتحان دے دیتا ہوں، ہاں اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں پڑھ لوں، ملے گی کتاب اس کو؟ ادھر کدھر ملے گی؟ خدا کریم فرماتا ہے فاعترفوا بذنبہم، اب وہ اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے، اپنی خرابیوں کا اعتراف کریں گے، لیکن کیا اے اللہ ان کو معاف کر دے گا ادھر؟ اب جو کہہ رہے ہیں کہ غلطی ہو گئی ہے، ہم نے غلط کیا ہے، ہم نے سننا تھا نہیں سننا ہے، عقل کرنا تھا نہیں عقل کیا ہے، اب کہتے ہیں نہیں فسحقا لاصحاب السعیر، کہ برا وہ اصحاب سعیر کا، یعنی خدا کریم کہتا ہے کہ جہنم جائیں، جہنم ٹکے رہیں جہنم میں، اسی جہنم میں جہاں پڑے ہیں، برائی ہو ان کی، یعنی خدا کریم بھی مزید ان کے لیے کیا کہتا ہے، اچھے الفاظ نہیں فرما رہے، فسحقا برا ہو ان کا۔ اس کے بعد وہ طیف جو کیا کرتا ہے، اچھے لوگ، آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جب بھی جہنم کا اور اس طرح کا ذکر آتا ہے تو تھوڑے سے انسان ہے نا، انسانوں کے جو ہے چہرے اتر جاتے ہیں، رنگ اڑ جاتے ہیں، اور انسان تھوڑا سا ملول ہو جاتا ہے، اندر سے ایسے محسوس کرنے لگتا ہے کہ مایوسی کی طرف جانے لگتا ہے، تو خدا کریم فوراً اس کے اوپر جنتیوں کا اور جنت میں جانے والوں کا ذکر کرتا ہے تاکہ اتنے مایوس نہ ہوں، ادھر بھی آ جائے۔ ان الذین، آیت نمبر 12 ہے، فرماتے ان الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ لوگ تو دیکھ کر اعتراف کر رہے تھے، اب جو جہنم کو انہوں نے دیکھ لیا تو اب وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں غلطی ہو گئی، جہنم میں جا کر خدا کریم فرماتا ہے کہ جہنم میں آ کر نہ اعتراف کریں، غیب سے اعتراف کریں، یعنی جب ابھی نہیں دیکھا تب اعتراف کریں، تب مانیں، پھر کوئی فائدہ ہے۔ آپ جو ابھی دیکھ لیے ہے، ابھی کے ابھی اس طرح ہے، تو پھر اب تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان الذین یخشون ربہم، وہ لوگ جو خشیت خدا رکھتے ہیں، کب؟ بالغیب، جب نہیں دیکھا تھا اس وقت۔ اب غیب بہت ساری چیزیں غیب ہیں، ہاں خدا کا اعتراف بھی بالغیب کرنا پڑتا ہے، ہمیں تو رسول کا اعتراف بھی بالغیب کرنا پڑتا ہے، اور قیامت کا اعتراف بھی بالغیب ہے۔ ہماری تو تقریباً ساری اعتقادات کی لڑی ہے ہی کس پر؟ غیب پر۔ وہ سورہ بقرہ کے اوائل میں کیا ہے؟ لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، قرآن ہدایت دیتے ہیں ان کو جو یؤمنون بالغیب ہے۔ اصل ایمان بالغیب ہمارا مرکزی چیز ہے، یہی تو امتحان ہے۔ اگر خدا اپنا یہاں جو ہے ہتھوڑا رکھ کے سامنے سب کو کہے کہ ہاں بھائی مانتے ہیں یا نہیں، کیا ہو جائے گا؟
سارے مان لیں گے۔ اس نے کام یہ کیا کہ صرف بات سے ماننا ہے، زور سے میں نے نہیں منوانا ہے، بات سے، بالغیب۔ تو ان کو کیا ملے گا جی؟ لہم مغفرت۔ پہلا تو یہ ہے کہ ان کو مغفرت ملے گی۔ مغفرت یعنی ان کی کمزوریوں کو خدا آہستہ آہستہ دور کرے گا، جتنی وہ دکھائیں گے اچھائی اتنا ہی ان کی کمزوریاں دور ہو جائیں گی اور ایک صحیح ماننے والے صحیح راستے پہ آ جائیں گے۔ وَأَجْرٌ کبیر، اور بڑا ہی اجر ملے گا، بڑا ہی اجر ملے گا۔ اس کے بعد آگے جو ہے ہمارے پاس ٹائم تقریباً ختم ہے، تو ایک بات تقریباً اسی سے ہی مربوط ہے، اس کو ترجمہ کر لیتا ہوں تاکہ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے اللہ، ہمارے زندگی تو اب بڑی لمبی ہے، ہم بڑے کام کرتے ہیں اور چھوٹے بڑے کام، ان میں خرابیاں بھی ہوتی ہیں، دوسرے بھی ہوتے ہیں، تو آپ کو کیسے؟ آپ تو غیب ہیں، سامنے ہیں نہیں، پتہ کیسے چلے گا؟ ہم تو آپ کو دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن خدا کریم فرماتے ہیں کہ آپ بے فکر ہو جائیں، ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے، چاہے آپ چھپا کے رکھیں یا سامنے کریں، ہمیں ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے اور ہم اسی کے مطابق آپ کی درج کر لیتے ہیں، اور پھر بعد میں جو کچھ ہونا ہے آپ کا اسی کے مطابق ہوگا۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، چھپا کے رکھیں اپنی بات، اَوِ اجْهَرُوا بِهِ، یا اونچی بلند آواز میں کہیں، فرق نہیں ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ کو باتوں سے ہٹ کر باتوں کے پیچھے جو ان باتوں کا باعث بننے والی نیت ہے اس کا بھی پتہ ہے۔ آپ جو بات کر رہے ہیں صرف بات اللہ کو نہیں پتہ ہے، بلکہ بات کے پیچھے کیا ہے، جو نیت ہے وہ بھی خدا کریم کو پتہ ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یعنی صدور کے اندر، اور بلکہ ساری ٹوٹل اول سے آخر تک انسانوں کے دل میں جو بات موجود ہے، جس کا وہ تقاضا کرتے ہیں، اس کا بھی اس کو علم ہے۔ اور آخر میں یہ سوال کر کے بات کو خدا کریم اس میں ختم فرما دیتے ہیں کہ جلیو، اتنا تو سوچو کہ جس نے بنایا ہے اس کو بھی نہیں پتہ ہوگا کہ کیا چیز ہے یہ، ہاں، جس نے بنایا ہے اس کو نہیں پتہ ہوگا کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ ہم نے آپ کے اندر دلوں کو بھی بنایا، آپ کے اندر کو بھی ہم نے بنایا، باہر کو بھی، تو جو آپ کے اندر موجود ہے ہمیں اس کا بھی پتہ ہے۔ الا یعلم من خلق، جس نے بنایا اس کو پتہ نہیں ہوگا؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ ایسا سوچتا بھی ہے کوئی کہ اس کو نہ پتہ ہو جس نے بنایا ہے؟ یہ ایسے ہی جیسے کسی نے کوئی چیز یہاں بنائی ہو تو پھر اس کو پوچھ لیں گے اس کا آپ نے یہ کونا کیسے بنایا ہے، اس کونے میں کیا رکھا ہے یا کیا نہیں۔ ایک ایک اینٹ جس مستری نے کسی چیز کی رکھی ہو تو آپ اس سے پوچھ لیں کہ بھائی اس طرح کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو خدا کریم تو یہ تو صرف کیا ہے، جوڑنے والا ہے ایک جس کو پتہ۔ خدا کریم نے تو ٹوٹل اس کی خلقت کے اول سے آخر تک ذرہ ذرہ خدا کریم نے اس کو بنایا۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ ایسا لطیف خبیر ہے۔ لطیف کہتے ہیں بہت ہی باریک بین، بہت باریک بین، بہت ہی نرم سے نرم چیز کو بھی محسوس کرنے والا اور جاننے والا۔ تو ایسا خبیر ہے جو لطیف ہے، بہت ہی لطیف۔ لطیف کا مطلب ہے لطف والا، یعنی جس کے پاس بہت باریک چیزیں اور بہت نرمی والی چیز تک بھی اس کو، یعنی ایسی چیز جس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے، جو انسان کے حس محسوس نہیں کرتی ہے، حتیٰ اس کو بھی وہ کیا کرتا ہے، محسوس کرتا ہے، یعنی پتہ چلتا ہے اس کو، کیونکہ حس تو خدا میں نہیں ہے۔ اس کے بعد نئی بات 15ویں آیت سے شروع ہوگی جو انشاءاللہ عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔